سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 121 ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ ہم نے غزوہ احد کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تھے، تو آج ہم غزوہ احد والوں کے مزید فضائل اور پھر آگے ایک سریہ ہے اس کا ہم ذکر کریں گے، اور ایک نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ دو جو ہے نا بیانات میں اس کو آج ریکارڈ کروائیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جو چاچا تھے نا انس بن نضر، معرکہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی آپ نے مشرکین کے ساتھ پہلی جنگ لڑی تو میں شریک نہیں ہو سکا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ جنگ لڑنے کا موقع دیا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کتنی بہادری سے لڑتا ہوں۔ تو احد کے دن ایسا ہی ہوا کہ جب افواہ سن کر مسلمان منتشر ہو گئے تو میرے چاچا کہنے لگے، یعنی کہ انس بن نضر، اے اللہ، مسلمانوں کی غلطی پر میں معافی مانگتا ہوں اور مشرکین کی جارحیت سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ یعنی کہ مومن کا کام یہ ہوتا ہے، دیکھیں کہ وہ کہہ رہے کہ میں یا اللہ ان کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، نہ کہ توبہ نعوذ باللہ دشمنی پر اور بغض پر اتر آئے۔ پھر وہ آگے بڑھے، اچانک سعد بن معاذ سے ملاقات ہو گئی۔ تو یہ آخری ملاقات سعد بن معاذ سے ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انس بن نضر کہنے لگے، اللہ کی قسم یا اپنے باپ کے رب کی قسم، مجھے جو احد کی بلندیوں یا پہاڑ ہے اس سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ تو سعد نے نا نبی علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے رسول، جو کچھ انس نے کیا وہ میں نہیں کر سکا۔ تو یہ غزوہ احد میں خصوصی ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اور بعض بندوں کو نا جو نیک بندے ہیں، موت کا وقت آتا ہے تو باقاعدہ ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے، ایسے بھی ہیں، محسوس ہوتی نیک لوگوں کے لیے جب فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں۔ اور پھر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سید الشہداء کہا ہے، اور فرمایا کہ جو بھی اسی طرح حق کے لیے لڑے گا وہ بھی سید الشہداء ہے۔ تو لیکن سید الشہداء پہلے کون ہے؟ حمزہ، یعنی کہ امام ہونے کا شرف کسے حاصل ہے؟ سید الشہداء میں اور بھی ہوں گے، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ کہہ دیا کہ وہ شہداء کے سردار ہیں تو گویا جنتی ہونے کی گواہی دے دی۔ تو اس نے یہ نا اس نے تو نظر مانی تھی کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکال کر کھائے گی۔ تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی نے مسئلہ کیا اور کلیجہ نکالا بھی اور چبا کر نگلنا چاہا، مگر وہ ایسا نہ کر سکی اور اسے پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس وحشیانہ عمل کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر حمزہ کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور وہ حمزہ کے گوشت میں سے کچھ بھی نہیں چکھ سکے گی۔ یہ فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ یہ نا انبیاء علیہ السلام کے لیے تو بطور شرط ہے کہ قبر کی مٹی ان کے جسم کو نہیں کھاتی، باقی شہداء کے متعلق اللہ چاہے
یا نہ چاہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ پھر انس بن مالک فرماتے ہیں انس بن نضر کو میں نے اس حالت میں دیکھا جب وہ شہید ہو چکے تھے، 80 نیزوں اور تیروں کے زخم آئے ہوئے تھے، اور ان کی بہنی انگلیوں کے پوروں سے ان کی شناخت کی تھی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے تو وہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا وہ سچ کر دکھایا۔ فرمایا ان میں سے حمزہ ہیں، اور ان میں سے یہ جو ہے نا انس بن نضر ہیں، اور اسی طرح یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور جب راستے میں مصعب بن عمیر کی لاش سے آپ کا گزر ہوا تو پھر بھی آپ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک شہداء ہوں گے۔ دیکھیں کیسی گواہی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی۔ پھر غزوہ احد کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، یعنی کہ صحابہ کے، یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کم وقت کو یہ نہ سمجھ لے دیکھو جی وہ درہ چھوڑ دیا، جگہ سے ہٹ گئے، اور توبہ نعوذ باللہ بعض کو تو مکھی ہوتی ہے نا، مکھی وہ زخم پر بیٹھتی ہے، اور ان رافضیوں کا یہی حال ہے شیعوں کا کہ یہ جو ہے نا گند سمیٹتے ہیں، یعنی کہ جی وہ بھاگ گیا تمہیں یہ نہیں نظر آ رہے۔ اور فرمایا کہ میں نا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بڑا غم زدہ تھا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے والد تو شہید ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا کنبہ اور قرض چھوڑ گئے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کس طرح ملاقات کی ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے کلام کیا ہے عالم برزخ میں پس پردہ ہی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے بھی ہیں جن سے اللہ کلام کرتے ہیں عالم برزخ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے براہ راست کلام کیا، یعنی کہ درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ دنیا کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عبداللہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ تھے نا، عبداللہ بن عمر، کہ تمہاری کوئی تمنا ہو تو میں اسے پوری کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے، میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہونے کا خواہش مند ہوں، یعنی کہ دنیا میں واپس آؤں، قبر میں نہیں۔ یہ جماعت مسلمین نے دھوکہ دیا ہوا ہے جی وہ قبر میں نہیں واپسی ہے، یہ حدیث پڑھ کر بے وقوفوں کو اتنا نہیں پتا۔ جماعت مسلمین کیپٹن عثمانی بھئی وہ یہ شہداء قبر میں دوبارہ آنے کا کہہ رہے ہیں کہ دنیا شہادت کدھر ہوگی؟ قبر میں، یعنی کہ اللہ قبر میں ان کو زندہ کرے گا تو ادھر کوئی کافر انہیں شہید کرے گا۔ بے وقوف جاہل لوگ، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں واپس بھیج، جس طرح اب ہم ہیں اس جسم کے ساتھ، پھر ہم جو ہے نا شہید ہو۔ جابر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو یہ طے کر چکا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجنا، پھیرا ایک ہی بار ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس وقت یہ آیت کریمہ اتری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور آپ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ مردہ ہے۔ دلچسپ نکتہ، دلچسپ بات، یہ نا بریلوی علماء بڑے ادب کے ساتھ جی وہ نا اس آیت کو تو جھوم کر پڑھتے ہیں،
ہیں جی، قرآن تو شہید کو زندہ کہتا ہے، تو نبی بالاولیٰ زندہ ہے، تو یہ وہابی اہل حدیث مماتی کہہ رہے ہیں فوت ہو گئے۔ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے یہاں پر، وہ یہ دیکھیں غور کریں، سننے کے لائق ہے نقطہ۔ انہیں کہیں قتلوا کی ذات تشریح کر دے، قتل کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو 1000 زخم بھی لگ جائے، روح اندر ہے تو اسے زخمی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ زخمی کہیں۔ روح نکل گئی تو قتل ہوا۔ تو قتلوا کے تو الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے اور دنیا میں نہیں ہے۔ پھر ہم وہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف ہیں تو اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لوٹ کر کسے کہتے ہیں جانا؟ ایک بندہ پہلے کراچی میں ہو، پھر لاہور آئے، پھر لوٹ کر واپس کراچی چلا گیا، یہی ہے نا۔ جو بچہ اب دنیا میں نہیں آیا وہ کدھر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اب ہم انہیں کہیں گے بھائی وہ واپس پہلے جہاں تھا نا اللہ کے پاس، ادھر ہی لوٹ گیا عالم بڑھ سکے، دنیا میں نہیں ہے۔ رجوع کسے کہتے ہیں؟ پہلے وہ بیوی ہوتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، پھر خامن رجوع کر لیتا ہے۔ اسی طرح شہید دنیا میں زندہ نہیں ہے، ورنہ ان کی بیوی بیوہ کیوں کہلائے، بچے یتیم کیوں کہلائیں، وراثت تقسیم کیوں ہو؟ آگے وراثت کی بھی بات آئے گی۔ تو یہ 2-3 جواب ہے، آپ ان کو قتل پر قابو کریں، قتل کی بھائی تشریح کر کے جا، تو ہم بھی مانتے ہیں زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، مومن بھی زندہ ہے، جہان دوسرا ہے۔ اب نہ وراثت کے احکامات نہ غزوہ احد یعنی کہ غالباً یوں کہہ لیں یہ 3 ہجری کے بعد ہی نازل ہوئے ہیں۔ وہ ہوا یہ کہ سعد بن ربیع ایک صحابی ہیں، وہ شہید ہو گئے، پیچھے انہوں نے بیوی اور 2 بیٹیاں چھوڑی۔ چاچا آیا بھائی اس نے دیکھا تو اس نے ساری جائیداد پر خود قبضہ کر لیا، سعد بن ربیع کی، کہنے لگا یہ تو میری ہے۔ اب ایک طرف خامن شہید ہو گیا، دوسری طرف بھائی نے ساری بھابی کہہ لیں، بھابی کی ساری یا بیٹیوں بھتیجیوں کی، چاچے نے تائے نے ساری جائیداد سمیٹ لی۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ ظاہری طور پر کوئی سبب ہے نہیں، تو کھیتوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو ایک روز سوچ کر انہوں نے کہا میں نبی علیہ السلام کے پاس جاتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر نبی علیہ السلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، ان کے والد احد کے دن شہید ہو گئے ہیں اور ان کے چاچا نے ان کا مال لے لیا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا ظلم، تو مال کے بغیر تو میں ان کا نکاح بھی کیسے کروں گی؟ تو مال کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہو سکے گا۔ اس سے یہ دلیل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ پانی پونی پلا کر تو بس بھیج دو، یہ کیا کہہ رہی ہے سعد بن ربیع کی بیوہ کہ مال کے بغیر میں ان کا نکاح کیسے کروں گی؟ کہ کچھ نہ کچھ تو ضرورت ہوتی ہے نا بیٹی والوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی کہ اللہ اس کا فیصلہ کرے گا، یعنی کہ اللہ کا حکم آئے گا۔ پھر واقعی سورہ النساء کی آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کا 2 حصہ 2 عورتوں کے برابر کیا ہے، یعنی کہ 2 عورتیں ایک طرف ہوں تو 1 مرد، یہ ہے۔ اس کو آسان طریقے سے اس طرح کر لیں کہ بنانا جو ہے صاحب اس طرح بناتے ہیں کہ لڑکیوں کو 1 گن کے تو لڑکے کو 2 گن لیتے ہیں، 4 حصے کر کے آدھا دے دیں لڑکیوں کو، وہ آپس میں آدھا کر لیں گی یا جو بھی ہے، اور جتنا 2 لڑکیوں کو ملے گا اتنا ہی 1 مرد کو ملے گا۔ اور اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں، 1 ہو تو نصف آدھا ملتا ہے،
اور 2 سے زائد ہو تو 2/3 ملتا ہے. یوں کہہ لیں کہ اگر 90 روپے یہ چھوڑ کر گیا ہے تو 60 روپے جو ہے نا وہ ملیں گے. 2 بیٹیاں یا زائد جتنیاں بھی ہوں 2/3 سے زیادہ بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا. اگر 1 سے زائد ہوں 2 ہوں جتنی بھی ہوں وہ پھر وہ آپس میں 2/3 تقسیم کر لیں گی. اور بیوی اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر 4تھا حصہ. اور اگر بیویاں زیادہ ہیں تو یہ حصہ کم زیادہ نہیں ہوگا، یہ سمجھ لیں وہ سب آپس میں 8واں حصہ یا 4تھا حصہ آپس میں تقسیم کریں گی. ملے گا ان کو 8واں یا 4تھا حصہ. اچھا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بھی یہ آتا ہے لیکن ہمارا موضوع نہیں ہے. آپ نے ساتھ کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 دیا. 2 بیٹیاں تھیں نا، 2/3 دیا. اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دیا. اور جو بچ گیا فرمایا کہ وہ تمہارے لیے ہے، یعنی کہ اس کے چچے کے لیے، اس کے بھائی کے لیے. اصل میں نا یہ اسلام نے رحم کیا ہے. عورتوں کو تو جیسے یہ ہندو وراثت کھا جاتے اس طرح کھا جاتے ہیں، کہتے جہیز دے دیا، اب وراثت دینے کی کیا ضرورت ہے. پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون تھا. تو فرمایا ہم اسے مال کیسے دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، نہ ہتھیار اٹھاتا ہے، نہ دشمن کا جو ہے مقابلہ کرتا ہے. تو یعنی کہ عورت کو وہ نا وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے. ہاں اب بعض لوگ بڑا کہتے ہیں لو جی ایک طرف تو بالکل حصہ نہیں دیتے، تو دوسری طرف کہتے ہیں لو جی یہ کیا ہوا، عورت کو تو پھر آدھا ملا. یعنی کہ اگر وہ کمزور ہے تو اس کو تو زیادہ ملنا چاہیے، لڑکا طاقتور ہے تو اس کو کم ملنا چاہیے. بھائی اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس نہیں چلتا. یہ شیطانی قیاس ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے، میں نے سجدہ نہیں کرنا. جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو حکمتیں ہیں وہ اللہ کو علم ہے. دوسری بات، چلو ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں. ایک بندے کو ملا 10 روپے، ایک بندے کو ملے 20 روپے، اور 10 روپے کا کوئی خرچہ ہے نہیں، ذمہ داری ہے ہی نہیں، وہ 10 روپے بچ جائیں گے نا. اور جو 20 روپے والا ہے وہ گھر جاتا ہے تو اس کے بیوی بچوں کا سارا خرچ اس کے ذمہ ہوتا ہے، تو وہ 20 اس پر خرچ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بیوی پر نان و نفقہ فرض نہیں کیا. اب اگر وہ اس کو آدھا بھی مل رہا ہے تو اس کو کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا دے کسی کو، وہ اس کا ہے. اور یہ جو خامد ہے لڑکا ہے، اس پر بیوی بچے ماں باپ صلہ رحمی کا بوجھ نہیں ہے. تو یہ بیچارہ دگنا ہو کر بھی وہ آدھے سے بھی کم رہ جاتا ہے، اور جب کہ وہ آدھا بھی اس کے پاس رہے گا. اور دوسری بات یہ اس کو ادھر شوہر سے بھی مل گیا 8واں یا 4تھا حصہ، ملا کہ نہ ملا، اور اس کو پیچھے سے بھی مل گیا بطور بیٹی ہونے کے باپ کی طرف سے، تو ان کا تو پھر بھی دگنا ہو گیا. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات چلو اس طرح کر لیں، اگر اور بات کو کرنا ہے تو یہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مرد کو کہتے ہیں نا جی ڈبل ملا ہے اور عورت کو جو ہے وہ کم ملا ہے، تو یہ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. وہ ذمہ داری آپ دیکھیں نا. اب جو ہے نا یہ ہم بیان کرتے ہیں سریہ ابو سلمہ بن عبد الاسد. یہ کتنے منٹ ہوئے؟ 19. اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے نا ایک سریہ ہوا تھا ابو سلمہ کا حوالے سے، اس کا ذکر جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں. اور ایسا ہوا کہ یاد رکھیے غزوہ احد کے بعد جو ہے نا سب میلی نگاہوں سے نا مدینہ کی طرف دیکھنے لگ گئے تھے. وہ سمجھ رہے تھے مسلمان
توبہ نعوذ باللہ شکست کھا گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، تو اب ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دینا چاہیے، اور اسی لیے غزوہ بنو حمراء الاسد پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا آج کا جو سریہ ہے نا ابو سلمہ، اس کو جو ہے نا وہ بیان کریں گے، تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اگلے میں ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔